السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی حل چلا رہے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچتی ہے تو صحابی دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آنکھیں اس لیے تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا تھا۔ یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہیں۔ ان کو خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی صدمہ میں فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ سے 2 میل دور تھے، ان کو خبر پہنچتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی تشریف لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ ان کی بیٹی کا گھر تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بیٹی خدا کا قرآن کہتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات چلی جائے گی، ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، کہنے لگے، بیٹی مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تو کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جب چادر کو اٹھایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صبر نہ کر سکے، صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے، برسات شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابا جان، آپ تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، آپ بھی صبر کریں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، لوگو سن لو، آج جو آ کر میرے سامنے یہ بات بیان کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے، ایک جگہ بیٹھے تھے، پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ کے بات کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افسوس کے اندر اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ آنے جانے والوں میں سے کسی کی کوئی خبر نہیں، کسی نے سلام کہا، کسی نے کوئی بات کہی، لیکن جواب ہی نہیں دیا، اتنا زیادہ صدمہ ہے۔ وفات پر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کھڑے ہو گئے، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، عجیب الفاظ کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آج اتنا روتا کہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ آپ کو غسل دیتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسجد میں تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بے اختیار رو رہے ہیں
صحابہ کرام کی بہت عجیب و غریب کیفیت ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی میں تشریف لا کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ تو بہت لمبا ہے، لیکن مختصر ضروری الفاظ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت سنو، من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، من کان یعبد اللہ فإنہ حی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر ہوش کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ آج میرے الفاظ سنو۔ فرمایا، جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، خدا آج بھی زندہ ہے، خدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں کہتا بلکہ خدا کا قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، واہ صدیق، آپ نے تو میرے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے۔ اور کھڑے ہو کر کہا، لوگوں، واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند گھڑیاں پہلے کہہ رہے تھے کہ جو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو بیان کرے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کس چیز کا؟ کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا سوچا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین کے کس حصے میں قبر اطہر بنائی جائے؟ کیا جنت البقیع میں، یا کسی اور مقام پر بنائی جائے، یا مسجد نبوی کے کسی کونے میں بنائی جائے؟ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہیں اور اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بیٹی عائشہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا تھا؟ کیونکہ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابا جان، ہاں مجھے یاد ہے، اور اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پیغمبر کو جہاں موت آتی ہے اس کی قبر بھی وہیں بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں سنا تو میں نے بھی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن میں نے کہا تصدیق کر لوں۔ باپ بیٹی دونوں نے اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر وہیں بنائی جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے بارے میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا تھا کہ قبر کون کھودے گا۔ صحابہ کرام میں سے جن کا کام قبر کھودنے کا تھا، ان میں سے ایک نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور دوسرا نام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب کس کو پیغام بھیجیں، کس کو بلوائیں، کیونکہ دونوں قبر کھودنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ پیغام دونوں کی طرف بھیج دو، جس کے مقدر میں ہوگا وہ پہلے پہنچ جائے گا۔ دونوں صحابہ کی طرف پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور قبر کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غسل کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوچنے لگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
غسل کون دے؟ اب غسل دینے کے لیے کون آئے؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دوں، کیونکہ زندگی کا آخری موقع ہے۔ نبوت کے جسم کو ہاتھ لگانا سعادت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں میرے ہاتھ نبوت کے جسم کو لگیں؟ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی تمنا، ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی خواہش تھی، ہاتھ میرے ہوں اور وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، مجھے غسل دینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن ہر ایک کی تمنا کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فیصلہ کیا، اے عباس ادھر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، پھر ان کے دو بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی آؤ، کیونکہ تمہارا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو پہلے بھی حسین تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پہلے ہی 14ویں رات سے زیادہ چمکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد صحابہ چہرہ دیکھنے کے لیے آتے۔ خدا کی قسم، جب چہرے سے کپڑا ہٹاتے ایسے معلوم ہوتا جیسے قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہوں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس واسطے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے نبی کے گناہ معاف کر۔ نہیں، ایسا نہیں، یہاں ایسا جنازہ نہیں پڑھا گیا جیسے عام لوگوں کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میت تھی، بلکہ ہر صحابی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرے اور ان پر درود بھی پڑھے۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہے۔ اب سارے صحابہ بیک وقت نہیں آ سکتے تھے، تو پہلے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، تو پھر اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھا، پھر عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھا۔ ترتیب کے ساتھ 10 آدمی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے سامنے سے گزر جانا اور دیدار بھی کرنا اور درود شریف بھی پڑھتے جانا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔